بسم الله الرحمن الرحيم. سبحوا بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه بكرة وأصيلا. يا
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله
والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله.
یہ نہیں کھلتا بیٹے، بند ہی رہنے دیں، یہ نہیں کھلے گا، بیٹھ جائیں آپ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جامعہ شاطر العلوم المحمدیہ مدرسہ دار الحیات للبنات گزشتہ 40-45 سال سے بحمد اللہ تعالی دین حنیف کی تعلیم و تعلم اور نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اجر جزیل دے اس ادارے کے منتظمین، اس کے بانیان، اس کے بنانے اور چلانے والوں کو علاقے بھر میں بالخصوص اور طول و عرض میں اس ادارے کا فیض بحمدللہ سال ہا سال سے پہنچ رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد اصغر حازم رحمۃ اللہ علیہ لمبا عرصہ جنہیں اللہ نے توفیق دی اس ادارے سے وابستہ رہے، اور یہیں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ اللہ وحدہ لا شریک کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ان کا، ان کے رفقائے کار کا، اور آج جو ان کے محبین اور اس ادارے کے انتظام کرنے والے ہیں، یہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس سال حضرت صاحب کی رحلت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ باقاعدہ سبقن پوری بخاری شریف الحمدللہ اس ادارے میں پڑھائی گئی ہے۔ ہم اس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 9 بچیاں ہیں، گنتی کے اعتبار سے کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن شیخ صاحب کی رحلت کے بعد جس قسم کے تعلیمی حالات تھے، ان میں یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس مالک الملک نے اس قابل کیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی زمین پر کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب کا دراسہ اس ادارے میں مکمل ہوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پڑھانے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، اور اس جماعت کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ اس عمل کو نفع بخش بنائے۔ ہم اس ارادے کے ساتھ ہیں۔ بچیوں کا دراسہ الحمدللہ مکمل ہے، پہلی سے بخاری شریف تک کلاسز جاری ہیں۔ اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ آپ اشتہارات دیکھ چکے ہیں، اس سال بچوں کا درس نظامی بھی انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہیں، تھوڑا زور سے کہیں۔ میری جماعت ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں برکت فرمائے، ان کے گھروں کو برکتوں کا مرکز بنائے۔ یہ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، اور علاقے بھر میں جب سے میں یہاں آیا ہوں، جہاں بھی جانا ہوتا ہے، ساتھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اس علاقے کا بڑا معروف نامور جماعت اہل حدیث کا کتاب و سنت کی تبلیغ کا مرکز تھا، تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہاں قائم تھا تعلیم و تعلم کا سلسلہ، اگرچہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، وہ عظمتیں اور رفتیں رکھنے والے، وہ علم و فضل رکھنے والے، واللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت کے مکی ٹھہرے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے اپنی بے وضاحتی اور کام مائیگی کی شدید احساس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اسلاف کے طریق پر قدم زن ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے توفیق طلب کرتے ہیں، اور آپ بھائیوں سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ علماء کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کے ہماری دعوت پہ اس ادارے کی محبت میں تشریف لائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ ایک ایک کا نام لوں تو طویل فہرست ہے، میں سب کا تہ دل سے اپنی طرف سے، اس جماعت کی طرف سے، ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ التماس یہ کروں گا، وسائل کی فراہمی الحمدللہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ دے رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ میں سارے ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں، اور بالخصوص اپنے علماء کرام، اپنے بھائیوں سے التماس کرتا ہوں۔ درس نظامی کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں،
اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ معیاری تعلیم کا سلسلہ قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اس میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ سے یہ تعاون چاہیے، آپ اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے کی مسجد میں اس ادارے کے لیے کلمہ خیر کہیے، اس کی طرف لوگوں کو راغب کیجئے۔ آپ اچھے پڑھنے والے طالب علم ہمارے حوالے کیجئے، اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم ان کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ وہ یہاں سے، جیسے آج بچیاں بخاری شریف کی تکمیل کے موقع پر، بچیوں کی تکمیل کے موقع پر ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں، جلد اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے گا کہ حضرت شیخ صاحب انشاءاللہ باقاعدہ بخاری شریف کی آخری حدیث پہ درس ارشاد فرمائیں گے، اور وہ پگڑیوں والے اور لال رومالوں والے اور سفید لباسوں والے بخاری پڑھے ہوئے طلبہ انشاءاللہ آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ضروری ہے، اس کے لیے ہم بہت رجحان رکھتے ہیں اعلیٰ تعلیمی اداروں کا، میں اس پہ لمبی بات نہیں کرتا، یہ سارے ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا لاؤ لشکر لے کے کراچی سے چلا ہے اسلام آباد کو فتح کرنے، اور یہ دوسرے ان سے بھی بڑے تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے وہ سکھر سے کراچی کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے، الحمدللہ یہ تعلیمی ادارے اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید سے اعلیٰ کتاب کوئی نہیں ہے، اور مولوی سے اعلیٰ معلم اللہ کی توفیق سے اس زمانے میں اور کوئی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب سے اعلیٰ نصاب کوئی نہیں ہے۔ بہترین طالب علم وہ ہے جو کتاب و سنت پڑھتا ہے، بہترین انسان وہ ہے جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ سو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس ادارے میں داخل کروائیے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق وافر عطا فرمائے۔ میں ریپیٹلی شکر گزار ہوں اپنے تمام بھائیوں کا، علماء کرام کا، اپنے مشائخ کا جو ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ التماس کروں گا فضیلت الشیخ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی تشریف لائیں اور اپنے ارشادات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فضیلت مآب مولانا حافظ عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ وبارک فیہ وزادہ توفیقا وارشادا وعلما وفضلا، اور فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، دعات، ائمہ، خطباء جو اس مجلس میں رونق افروز ہیں، اور عزیز طالبات اور قابل احترام مائیں بہنیں جو اس اجتماع کے اندر شریک ہیں، اور وہ میرے احباب گرامی، میرے بزرگ اور میرے بھائی اور میرے عزیز جو اس اجتماع کے اندر یہاں شریک ہیں۔ حقیقت ہے کہ اس طرح کے اجتماعات اور ایسی مجالس اور ایسی محفلیں یہ خیر و برکت والی
مجلسیں ہوتی ہیں، یہ علم اور ذکر کی مجلس، یہ نصیحت اور واعظ کی مجلس، جن کے اندر اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی تلقین اور تاکید کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مجلسیں ہیں۔ زمین پر جہاں کہیں کوئی ایسی مجلس برپا ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے، جن کی اللہ رب العزت نے ذمہ داری ہی یہ بنائی ہوئی ہے کہ وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کریں اور ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، اور جب انہیں کہیں ایسی مجلس ملتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی رابطہ کر کے انہیں بھی بلا لیتے ہیں کہ یہ تمہارا مطلوب یہاں موجود ہے، آؤ اس مجلس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اور وہ شریک کیسے ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اپنے احاطے اور جلوں میں لے لیتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور وہ بھی آ کے ان کے ساتھ ایک فرشتوں کے پرے کے اوپر دوسرا پرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا پرا، اس طرح طے بطے اور پرے پر پرے باندھتے ہوئے آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور سکینت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ رب العزت ان مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کا ذکر اپنے درباری فرشتوں میں افتخار کے ساتھ کرتے ہیں، فخر کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں۔ تو ایسی مجلسوں میں شریک ہونا یہ بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ انسان کو متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے اور طالب بن کر بیٹھنا چاہیے، اور جو سنے اسے آویزہ گوش ہی نہ بنائے بلکہ لوح قلم پہ نقش کرے، صرف کان تک ہی نہ رہے بلکہ اسے دل کے اندر اتارے، اور دل کے اندر اتار کے لوح قلم پہ نقش کر کے پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے، اپنے عمل کے اندر شامل فرمائے۔ یہ جو آج کا اجتماع ہے، اس اجتماع کا عنوان ہے صراط مستقیم کانفرنس، یعنی وہ مجلس جہاں صراط مستقیم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اہل علم انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم کی تشخیص، صراط مستقیم کی تبیین اور اس کی ضرورت، اور صراط مستقیم کیا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے فضائل اور برکات دنیا اور آخرت میں کیا ہے، یہ مختلف پہلو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اجاگر کریں گے۔ اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر ہم مسلمان ہیں اور اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، ہمیں صراط مستقیم بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے ہی صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ بات میرے بھائیو اصل میں یہ ہے کہ انسان تقوی اور علم عمل کے جس مقام پر بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، اسے ہر وقت اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتا رہے۔ سورۃ الفاتحہ جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، فرض میں بھی پڑھتے ہیں، نوافل میں بھی پڑھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں علی وجہ البصیرت دلائل کے ساتھ کہ سورہ فاتحہ یہ نماز کا وہ حصہ ہے کہ قدسی حدیث میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے اور بندے کے درمیان، اور اس نماز کی تقسیم کی جو تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ سورہ فاتحہ ہے، کہ سورہ فاتحہ کی یہ حصہ میرے لیے ہے، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اس حصے میں جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو نماز ہے ہی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کی روح نہیں ہوتی۔ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے، جو اللہ کے ساتھ اقرار ہے، جو اللہ کے ساتھ انسان معاہدہ کرتا ہے اور اس معاہدے کو مستحکم اور استوار کرتا ہے،
اس کو پختہ اور مضبوط کرتا ہے، اس کا اقرار کر کے، اس کے شعور کے ساتھ استحضار کر کے، اور اپنے وجود اور اپنے ذہن کے اندر اس کو پھر زیادہ اجاگر کر کے جو عہد باندھتا ہے، اگر نماز کے اندر یہ عہد ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز کیسی ہے؟ وہ نماز کیسی ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر سب کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت دینا، اور اسی پہ چل کے تیرے پاس آنے والوں کے ساتھ الحقنا بالصالحین، ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دے اور جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دے، ان کے ساتھ ملا دینا اور جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ہر وقت، ہر موقع پر، ہر حالت میں، وہ کوئی بھی ہو، اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی رہنمائی فرمائے، اللہ اس کی دستگیری فرمائے، اللہ رب العزت اسے راہ راست، صراط حق، صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو اہل توحید ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ اس دعا کے ساتھ یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت نصیب فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا ناقص مفہوم ہے، یہ اس کا ناقص اور ایک پہلو کا اس کے اندر اظہار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے کوئی بات کہنی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی اقدام کرنا ہو، کوئی معاملہ کرنا ہو، کسی بھی موقع پر انسان نے کوئی عمل کرنا ہو، اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی رہنمائی فرمائے اور وہ صراط مستقیم پہ رہو، صراط مستقیم کے مطابق سوچے، صراط مستقیم پہ چلتا ہوا بات کرے، صراط مستقیم پہ چلتا ہوا عمل کرے، معاہدہ کرے، اقدام کرے، جو بھی کرتا ہے صراط مستقیم کے ساتھ کرے۔ دین کی وہ بات جو اللہ رب العزت کی رضا والی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع والی ہے، جو صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے، اس کے مطابق انسان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی توفیق بھی دے اور وہ راہ سجھا بھی دے، وہ راہ بتا بھی دے، اور پھر توفیق دے کر اس راہ پہ چلا بھی دے اور ہمیشہ اس پہ قائم رکھے۔ یہ ہر وقت کی ضرورت ہے صراط مستقیم کی رہنمائی، اس لیے اس کی دعا ہم بار بار کرتے ہیں، اس کی دعا ہم بار بار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا تو کس لیے مبعوث فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم۔ اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اللہ اکبر، اے سردار، اے سردار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سب سے عزت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ ساری مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اونچا، اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک لمن المرسلین۔ اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کا بطور قسم کے ذکر فرماتے ہیں تو ایک تو اس کی عظمت ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت بڑی ہے، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت کا وہ صحیفہ ہے،
اور یہ اللہ رب العزت کی علم، اللہ کی حکمت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ مظہر ہے۔ اللہ اکبر، کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس جیسی اور کوئی چیز موجود ہے۔ یہ کتاب عظیم، یہ کتاب کریم، اور یہ وہ کتاب جو علم اور حکمت کا خزانہ ہے اور جو خیر و برکت کا منبع ہے اور جو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن ہے، یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے۔ والقرآن الحکیم، یہ حکمت بھرا قرآن، یہ اس کی عظمت بھی ظاہر کرنا مقصود ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو بطور دلیل اور بطور گواہ کے ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ کس طرح گواہی دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب، جنہیں اپنے نطق اور اپنے بیان، اپنے شعر اور اپنی نثر پر بڑا فخر تھا، اور وہ اپنے عرب کو عرب کہتے تھے۔ عرب کا معنی ہوتا ہے اظہار کرنے والے، بیان کرنے والے اور تعبیر کرنے والے۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہماری زبان ہے اور جو ہمارا نطق و بیان ہے اور جو ہمیں قوت گویائی اور قوت اظہار دی گئی ہے، دنیا میں ایسی کسی کے پاس نہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو عربی زبان کی لطافتیں ہیں اور جو عربی زبان کی وسعتیں ہیں اور جو عربی زبان کی نزاکتیں ہیں، سچی بات یہ ہے، ہمیں تو شاید ایک دو زبانیں تھوڑی بہت ہی سمجھ آتی ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے علم الالسنہ کے اندر، زبانوں کے علم کے اندر بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، انہوں نے اس کا اعتراف اور اظہار کیا ہے کہ عربی زبان جیسی زبان جس کے اندر اتنی وسعت ہو، اتنی گہرائی ہو اور اتنی لطافت اور اتنی نزاکت ہو، اور کسی زبان کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ انگریزی کے بارے میں تو مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا محمد علی جوہر، یہ دونوں انگریزی میں مولانا محمد علی جوہر کا اخبار تھا جس میں مولانا عبد الماجد دریابادی بھی لکھا کرتے تھے، اور یہ دونوں ایسے لکھنے والے تھے کہ ان کا لکھا ہوا انگریز بھی پڑھتے تھے تو وہ بھی سر دھونتے تھے کہ کتنا شاندار لکھا ہے۔ یہ مولوی نہیں تھے، انگریزی کے بہت بڑے ادیب تھے اور بڑے لکھنے والے تھے۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے انگریزی زبان کے اندر، تو وہ اس میں کئی جگہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ لفظ ایسا ہے عربی زبان کا، تقویٰ کا لفظ، اور اسی طرح طہارت کا لفظ، یہ ایسے لفظ ہیں کہ انگریزی زبان میں اس کی تعبیر کرنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو عربی زبان واقعتاً ایسی ہے، ان کی یہ تعلی نہیں تھی بلکہ یہ حقیقت کا اظہار تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغام کے لیے عربی زبان کی منتخب فرمایا، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ رب العزت نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں جو اس کے اندر معانی اور مفاہیم ہیں، اور جنہیں اپنی قوت گویائی پر اتنا فخر تھا اور اس پر اتنا ان کو مان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا، انا افصح العرب، سارے عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں، سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصیت کا بھی ذکر فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ میں ایسی بات کرتا ہوں کہ مختصر لفظوں کے اندر معانی کا سمندر سمیٹ دیتا ہوں۔ لفظ تھوڑے تے مانے بہتے دانش منداں تولے، لفظ تھوڑے تے مانے بہتے دانش منداں تولے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید میں نے جوڑ لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کو کہا کہ اس جیسی کتاب لے کے آؤ، اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ پورا کلام نہیں بنا کے لا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں نہیں، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور سورہ طور کے اندر تو کمال کی بات ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو اس جیسا ایک آیت ہی بنا کے لے آئیں جو پورے معنی کے ساتھ ایک آیت جملہ مکمل کرتی ہو، ایسا جملہ بھی نہیں بنا سکتے۔ لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس جیسا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، بے شک وہ ایک دوسرے کے مددگار، جن اور انسان سارے مل کے کوشش کریں قرآن کی مثال نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ہے، یہ اس کی برہان بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، اور
بات کیا کہی؟ تو اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ کھڑے ہیں، صراط مستقیم کے راہی ہیں، اس پہ چلنے والے ہیں، راہی ہی نہیں، کھڑے ہی نہیں، صراط مستقیم کے امام ہیں، اس کے ہادی ہیں، اس کے رہبر ہیں۔ اب جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی صراط مستقیم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی محمد الرسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام۔ موسیٰ علیہ السلام لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، پہلے نبی آ جائیں، اور اللہ رب العزت نے یہ منظر دکھا بھی دیا۔ اسراء کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں آتا ہے جاتے ہوئے امامت کروائی، اور بعض روایات میں آتا ہوا آتے ہوئے امامت کروائی، جب اللہ کی ملاقات کر کے واپس ہوئے۔ اور کچھ اہل علم نے بڑی لطف کی بات کہی، کہتے ہیں جاتے ہوئے ان کی امامت کروائی جو بیت المقدس اور اس سرزمین مبارک کے اندر تھے، ان کی امامت کروا کے اوپر گئے کیونکہ ان کی مسجد میں آئے تھے، اور جب واپس آئے تو ساری دنیا کے اندر وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، انسانوں کی جس جماعت میں بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، اللہ نے سب کو وہاں اکٹھا کر لیا، اور جبریل امین نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا کہ یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول آگے کھڑے ہیں، نبیوں کے امام۔ یہ ہیں صراط مستقیم کے رہبر، صراط مستقیم کے امام، صراط مستقیم کے ہادی، علی صراط مستقیم۔ اور وہ جو آیت میں نے پڑھی وہی والی سورۃ شورى کی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا دے کے بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، الہدی العلم، ودین الحق العمل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر کمال کیا ہے، فرماتے ہیں ہدایت سے مراد رہنمائی ہے۔ رہنمائی کیا؟ علم۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا۔ کون سا علم؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ علم آپ کو دے کر اللہ نے اپنا فضل عظیم آپ کے اوپر عطا فرما دیا۔ آپ کو فضل عظیم سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرما دیا۔ یہ علم اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق، دین الحق یہ ہے تو مضاف مضاف الیہ، لیکن کبھی جو ہوتا ہے اضافت و صفت الی الموصوف، اللہ اکبر، صفت کو موصوف کی طرف جو ہے نا اضافت کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس کی طرف سے جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی الدین الحق، الدین الحق، سچا دین۔ سچا دین، دین کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، سچی فرما برداری۔ سچی فرما برداری کون سی ہے؟ جو وحی کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت اور فرما برداری کی جائے، وہ سچا دین ہے، وہ دین حق ہے، جو اللہ کی وحی کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کا اتباع کرتے ہوئے جس دین کو اپنایا جائے۔ عقیدہ وہ جو اللہ نے بتایا ہے وحی کے اندر، ایمان اس چیز کے اوپر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور عبادات ویسی جیسے اللہ نے فرمائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں، اور آپ نے فرمایا ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ نماز کیسے پڑھو؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ خذوا عنی مناسککم، حج ویسے کرو جو میں نے کیا ہے، جیسے میں نے کیا ہے، مجھ سے حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری تمہاری یہاں ملاقات نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت کی ہے ویسے عبادت کرنی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے ویسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اتباع، اس کی پیروی، یہ صراط مستقیم، یہ دین حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر کسی امام، کسی فقیہ، کسی مفتی اور کسی دانشور، کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر، کسی علامہ، کسی کی بات ماننا دین کے اندر، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی کسی کی بات۔
یہاں صرف اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے منزل ہے اسی کی پیروی کرو، صرف وہی مانو جو اللہ نے اتارا ہے، اور وہی حق ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، اللہ کی طرف سے تیرے پاس حق آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، کسی شک و شبے میں نہ پڑو، کسی شک و شبے میں نہ پڑو۔ اور اگر اس حق کے آنے کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ علم یہ حق جو آپ کے پاس آیا ہے تو پھر آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رہیں، تو دین کے اندر صرف وحی کی بات مانی جائے گی، قرآن اور سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح وحی کے اوپر عمل کیا ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، وقت بڑا محدود ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اور دیگر علماء کے بھی بیانات سننے ہیں، اس لیے میں اختصار سے کام لیتا ہوں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم جو ہے پورا دین اس کے اندر آتا ہے، پورا دین صراط مستقیم ہے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اگر ان کو اجاگر کیا جائے تو اس کے لیے قصہ طولانی وقت چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے، سیکھنے، جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی گئی اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ سے ہدایت مانگے صراط مستقیم کی۔ صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، اور مستقیم سیدھا، سیدھا راستہ، یعنی کامیابی کے لیے، اس دنیا کی کامیابی کے لیے، اس دنیا کے فوز و فلاح کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ راستہ جو سیدھا ہے، ایچ پیچ والا نہیں، اور جو سیدھا ہے اور بالکل مختصر ہے، شارٹ کٹ ہے، آپ کو کامیابی سے اور فلاح و صلاح سے ہمکنار کرنے والا ہے، دنیا کے اندر عزتوں اور اللہ کی نصرت و تائید و حمایت سے سرفراز کرنے والا ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت و رضا، اس کی جنت کے گھر میں جا کے اس کا وارث بنانے والا ہے۔ وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس پہ چلے، جس پہ چل کے لوگوں کو دکھایا اور جس کی طرف لوگوں کو بلایا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ دار السلام کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، اللہ اس کی دعوت دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کے اوپر گامزن ہیں، اسی راستے پہ کھڑے ہیں، اسی راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور جو اپنے عقیدے کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنی ثقافت کے اندر، اپنی سیاست کے اندر، اپنی ریاست اور عدالت کے اندر، اپنی حکومت و سیاست کے اندر، اپنی معیشت و تجارت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہیں جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، جو فرانس سے لیتے ہیں، امریکہ سے لیتے ہیں، کینیڈا سے لیتے ہیں، چائنا سے لیتے ہیں، ریاست کا نظام، عدالت کا نظام، ثقافت کا نظام ہندوؤں سے لیتے ہیں، یہودیوں سے لیتے ہیں، عیسائیوں سے لیتے ہیں۔ یہ لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور گمراہی کے راستوں پر چل رہے ہیں، گمراہی کے راستوں پر چل رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی لوگوں نے ایسے کیا، کئیوں نے جہالت کی وجہ سے صراط مستقیم چھوڑی۔ ان کی مثال عیسائی ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین و شریعت کو معطل کر دیا، تورات کو عملاً منسوخ کر دیا، صرف اس کی تاریخی اور روایتی حیثیت باقی رکھی، اور کہنے لگے کہ اس پر عمل نہیں کرنا۔ عمل کس پہ کرنا ہے؟ جو ہمارے فقیہ اور ہمارے مجتہد اور ہمارے علماء یہ جو ہیں، یہ جو کچھ بتائیں گے اسی پر عمل کرنا ہے۔ تورات کی شریعت کو معطل کر دیا، اس علم کو چھوڑ بیٹھے گمراہ ہو گئے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو ان سے پہلے تھا، جن کے پاس علم تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے کہا ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم نے ماننا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان کا رویہ ایسا ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ فَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، یا اللہ مجھے تو اپنی ذات اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، یہ تو مانتے نہیں ہیں، یا اللہ میں ان میں رہنا ہی نہیں چاہتا، مجھے ان سے اٹھا لے، مجھے ان سے اٹھا لے۔ یہ سن کے نہ ماننے والے، یہ ایسے لوگ پہلے ہو گزرے ہیں، اور ہم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے
جنہوں نے علم چھوڑ دیا اور جنہوں نے عمل چھوڑ دیا۔ علم ہے عمل نہیں کرتے، اور علم بھی نہیں عمل بھی نہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہم نے ان دونوں گروہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اللہ نصیب فرما، اس پہ چلا وہ دکھا، اور اسی پہ استقامت نصیب فرما، اسی پہ استقامت نصیب فرما۔ غیر المغضوب علیہم، جن کو علم تھا عمل نہیں کیا، ولا الضالین، اور جن کو علم بھی نہیں تھا اور غلط راہوں پہ چلتے رہے، یا اللہ ان کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کی طرح نہیں، عیسائیوں کی طرح نہیں، اسی طرح ہندوؤں اور مشرکوں کی طرح نہیں، اسی طرح ملحدوں اور سیکولرز اور بے دینوں اور بے مذہب لوگوں کی طرح نہیں، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چلا، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے، یہ علم اور عمل کا راستہ ہے، یہ علم اور عمل کا راستہ ہے، اور یہ اس راستے کا علم اور اس راستے پر عمل، یہ سب سے اونچا اعزاز ہے، یہ سب سے اونچا اعزاز ہے، اور یہ سب سے اونچا مقام ہے جو کسی انسان کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ انسانوں میں اونچا کرتا ہے، رفعت بخشتا ہے، سرفرازی، علوم اور شرف و فضیلت سے نوازتا ہے۔ کن کو؟ الذین آمنوا منکم، جو انسانوں میں سے اہل ایمان ہوتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ اونچا کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور ان ایمان والوں کے اندر جو علم والے ہیں، اللہ ان کے درجے ایمان والوں سے بھی اونچے کرتا ہے، ان کا درجہ ایمان والوں سے بھی اونچا ہوتا ہے، ان سے اوپر ان کا درجہ ہوتا ہے۔ سب سے اوپر درجہ انسانوں میں کس کا؟ نبیوں اور رسولوں کا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور اس کے بعد نبیوں کے ان پیروکاروں کا جو نبیوں کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں، اور عالم جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو علم اور عمل دونوں کا جامع ہو، عالم بعمل ہو، نرا علم رکھنے والا اور علم کے بغیر عمل کرنے والا، یہ عالم نہیں ہے۔ علم کے بغیر جہالت کے ساتھ عمل کرنے والا دین کے اندر، یہ لوگ ہدایت کے پیروکار نہیں، یہ ظنون و اوہام اور اپنی اہواء و خواہشات کے پیروکار ہیں۔ علم تو وہ ہے جو وحی کا علم ہے، علم کے بغیر عمل کرے یہ جہالت ہے، اور علم ہو اور پھر عمل نہ کرے، یہ اللہ اکبر، یہ ایسی خوفناک جہالت ہے کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ انسان کو اللہ رب العزت کا غضب کا مستحق بنا دیتی۔ ان پر اللہ رب العزت کا غضب ٹوٹتا ہے جن کو علم ہو اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو علم اصل وہی ہے جس میں علم اور عمل دونوں اکٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دونوں چیزیں دے کر بھیجا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس علم اور عمل کے ساتھ یہ علم جو ہے دنیا کے دوسرے ادیان پر غالب آتا ہے۔ جو دوسرے ادیان ہیں ان پر غالب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا راستہ دیا؟ علم و عمل کا۔ اور نبی کے وارث کون ہیں؟ العلماء۔ اور عالم کون ہوتا ہے؟ جو باعمل ہو، جو باعمل ہو۔ یہ علم و عمل کے جامع علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کے بعد ان کا مقام اور درجہ ہے، ان کا مقام اور درجہ ہے، اور یہ اہل ایمان میں ان سے اونچے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر اور علم والا ہے، اور اس سے اور اوپر علم والا ہے۔ علم کے ساتھ اللہ درجے بلند کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، نرفع درجات من نشاء بالعلم، ہم علم کے ساتھ جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ درجے بلند کس سے ہوتے ہیں؟ علم سے۔ اور علم کون سا ہوتا ہے؟ جو عمل کے ساتھ ہو، میری معلومات نہیں۔ اور یہودیوں کے پاس بھی علم ہے، اسلامیات کی چیئر، سیرت کی چیئر، عربی لغت اور ادب کی چیئر، اس کے چیئرمین یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہیں۔ میرے علم کی بات نہیں، عمل ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اور عمل بھی جہالت کے ساتھ نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے عمل کیے، کوئی کنویں میں لٹکا رہا، کوئی بن باسی بن گیا، کسی نے ترک لذائذ کے ساتھ زندگی کے اندر سارا کچھ اپنے اوپر حرام کر لیا،
اور ایسی رہبانیت اور ایسی ترک دنیا اور ایسی درویشی اختیار کی، وہ اپنے میں خیال میں سمجھتے کہ ہم نے بڑی عبادت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کسی آدمی نے ماشا کر لیا، اللہ اس کو پہاڑ بنا دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کوئی پہاڑ لے کے آ جائے اس کی ذرہ برابر قیمت نہیں ہوتی۔ حباب منصور، وہ ریت اور خاک کے ذروں کی طرح ہے جو فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، جن کو استقرار ہی نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اس لیے علم اور عمل، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ علماء اور طلبۃ العلم اور عوام اور خواص تشریف فرما ہے، اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ علم اور عمل دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ صحابہ کیا تھے؟ تعلمنا العلم والعمل معا، ہم نے علم اور عمل ایک ساتھ سیکھا، ہم نے علم اور عمل ایک ساتھ سیکھا۔ تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اور یہ جو علماء ہیں، اللہ اکبر، ان کے ساتھ دین زندہ ہے، ان کے ساتھ دین قائم ہے، ان کے ساتھ دین پچھلی نسلوں سے لے کر اگلی نسلوں تک منتقل ہونے کو اللہ رب العزت نے ان علماء کا انتخاب کیا ہے۔ اور علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کہاں گزرتا تھا؟ ارقم ابن ابی ارقم کے گھر میں، دار ارقم میں وقت گزرتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گاہ تھی، وہ تربیت گاہ تھی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں ڈیرا لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، کس چیز کے لیے؟ خیر بانٹنے کے لیے۔ انما انا قاسم، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ خیرات کے خزانے دینے والا ہے۔ کون سا خیر بانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں کو جاگیریں دی، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنریاں دی، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے خزانے دیے، ٹھیک ہے یہ بھی دیے، لیکن اصل چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ وہ خیر کا خزانہ تھا۔ اعطیناک الکوثر، جو علم اور کتاب و حکمت اور وحی کی صورت میں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ خیر کا وہ خزانہ ہے جس کی خیر میں جتنا خرچ کر لو کمی آتی نہیں، یہ بڑھتی رہتی ہے، جتنا خرچ کرو اتنا اور بڑھتا ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ اور مکے میں دار ارقم تھا اور مدینہ منورہ میں صفہ تھا، مدینہ منورہ میں صفہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا بتایا؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آتا ہے بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم خیر تھے، معلم کتاب و حکمت تھے، معلم وحی تھے۔ اور اللہ رب العزت نے، میں ایک بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، ابھی قاری صاحب نے ہماری جماعت کے اندر، عشاء کی جماعت میں یہ آیات پڑھی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم ان پر صلوات بھیجیں اور ان پر سلام بھیجیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ اپنے نبی پر صلوات بھیج۔ اور صلوات کیا ہے؟ لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ رحمت۔ حافظ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، رحمت کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پر صلوات بھیجتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، صلوات اور چیز ہے، رحمت اور چیز ہے۔ رحمت اللہ کی نوازش، اللہ کی عنایت، اللہ کی رافت، اللہ رب العزت کا اپنے پیغمبر کے ساتھ مہربانی والا معاملہ، یہ بہت بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو صلوات ہے یہ اور چیز ہے۔ صلوات کیا ہے؟ وہ ابو العالیہ جو ایک بڑے مشہور عالم تفسیر ہیں، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلوات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی تعریفیں کرتے ہیں اپنے فرشتوں میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میرے لیے کیا قربانیاں دی، میرے لیے کتنی زندگی کے اندر محنتیں کی، جافشانیاں کی، مشقتیں اٹھائی، قربانیاں دی، اللہ اکبر، تانے سہے، الانے سنے، اور اللہ اکبر، زخم اٹھائے، پتھر پڑے، گالیاں ملی، لیکن میرے راستے میں سب کچھ قربان کیا اور سب کچھ برداشت کیا، اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ اور کیسی خندہ پیشانی کے ساتھ، سبحان اللہ۔ طائف سے واپس آئے اور طائف میں جو سلوک ہوا،
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کہ آپ کی زندگی میں جنگ احد کے اوپر جو آپ پہ وقت آیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود زخمی ہو گئے، چچا سید الشہداء بھی شہید ہو گئے اور بڑے بڑے پیارے صحابہ شہید ہوئے، مصعب ابن عمیر جیسے اور دیگر صحابہ، تو آپ کی زندگی میں کوئی احد کے دن سے زیادہ سنگین اور زیادہ المناک دن بھی کوئی آیا؟ تو کیا فرمایا؟ عائشہ میری زندگی میں جو طائف کا دن تھا وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سنگین اور المناک تھا، بڑا دکھ اٹھایا میں نے طائف والے موقع پر۔ اللہ اکبر، کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں اور توہین کرتے ہیں، حالانکہ عرب مہمان کی عزت کرتے تھے اور اجنبی آئے ہوئے کا احترام اور اکرام کرتے تھے، اس کا تحفظ کرتے تھے، لیکن انہوں نے توہین کی، انہوں نے آزردہ کیا۔ صرف یہی بس نہیں، اسی پہ بس نہیں کی، بلکہ اوباشوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لگا دیا کہ آپ سے اس کا مذاق اڑاؤ، آوازیں کسو، پتھر مارو، دھکے دو، اللہ یہاں رہنے نہ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی، بڑے دکھی واپس آئے۔ ابن اسحاق نے سیرت کے اندر نقل کیا ہے اور بھی دوسری سیرت کی کتابوں میں یہ دعا ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی میں آئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر پھر ایک ایسا جوش پیدا ہوا، وہ دعا میں ڈھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یقین جانیے میں تو آج بھی جب کبھی بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ میں تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں کہ میں ناتوان ہوں، میں کمزور ہوں، وقلۃ حیلتی میرے پاس وسائل نہیں ہے، مجھے بے وسیلہ ہونے کا طعنہ دیا گیا کہ تو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے تیرے پاس سواری بھی نہیں ہے، تو کیسا نبی ہے؟ مجھے بے وسیلہ ہونے کا طعنہ دیا گیا۔ وہوانی علی الناس، اور لوگوں نے میری جو تنقیص اور توہین کی ہے میں اس کا شکوہ کرتا ہوں کہ کسی نے مجھے اپنے گھر میں دروازہ کھول کے بٹھایا نہیں، باہر سے ہی بات کر کے ٹال دیا۔ ایک کہتا ہے اگر تم نبی ہو تو میں اتنا کمتر ہوں کہ میں اس سے بات نہیں کر سکتا، اور اگر جھوٹے ہو تو تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہائے ہائے، ایسا رویہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں شکوہ کرتا ہوں، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الا عدو ملکتہ امری، میرا اختیار دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا، ام الا قریب یتجہمونی، یا ایسے اپنوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے آنکھیں نکال کے ماتھے پہ رکھی ہوئی اور مجھے جھڑکیاں دیتے ہیں، گوریاں دیتے ہیں، یتجہمونی۔ اللہ اکبر، مولا یہ میرے ساتھ ہوا اور یہ میں نے برداشت کیا۔ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اے میرے مولا اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مجھے پرواہ نہیں۔ اللہ، جب یہ بات کہی اللہ اکبر، عرش ہل گیا، ملک الجبال آ گیا اور آ کے کہا آپ اشارہ کریں مکہ اور طائف پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے ان کا سرما بنا دیتے ہیں اور اس قوم کی نام و نشان ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے کیا کچھ برداشت۔ اللہ تعریفیں کرتا ہے اپنے نبی کی، اللہ تعریفیں فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے ثنا اور اللہ کی طرف سے رفع درجات، ورفعنا لک ذکرک، دین کی تقویت، دین کی اشاعت، یہ اللہ کی صلاۃ ہے، یہ ہے اللہ کی صلاۃ۔ اور بات یہاں سے آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی صلاۃ کا ذکر کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، صحیح حدیث ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، انہیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس پہ چلنے کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے، اللہ ان پر بھی صلاۃ بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پر اپنی صلاۃ نازل فرما۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کا حصہ ہے۔ اے علماء کی جماعت، آپ کو مبارک ہو یہ فخر، یہ شرف اور یہ امتیاز جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم، اس کے بعد اگر کوئی انسان اپنے اندر کسی احساس کمتری کا مبتلا ہو اور اپنے آپ کو کہتر سمجھے اور اپنے آپ کو نہیں سمجھے کہ میرے پاس کیا ہے، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے اس علم کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو یہ شان دیا کہ اللہ کی طرف سے آپ پر صلاۃ اترتی ہے اور آپ کہیں کہ میری حیثیت کیا ہے۔ مت دیکھیں اس کی طرف کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں،
لوگوں کا رویہ کیسا ہے، ان بیچاروں کو قدر نہیں، یہ کیا جانے کہ ہیرے کیا ہوتے ہیں، جواہرات کیا ہوتے ہیں، قیمتی دھاتیں کیا ہوتی ہیں۔ سائنسدانوں سے پوچھو یورینیم کیا ہوتا ہے، جوہریوں سے پوچھو کہ جوہر کیا ہوتا ہے، عقیق کیا ہوتا ہے، اور موتی کیا ہوتے ہیں، یہ جوہری جانتے ہیں۔ اور ہمارے جیسے دیہاتی اور بے بصیرت ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے، قیمتی پتھر کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں، یہ جانتے نہیں۔ انہوں نے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور نبیوں کے وارثوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں، یہ جاہل ہیں۔ ان قومی لا یعلمون، میرے لوگ نہیں جانتے، میری قوم کے لوگ نہیں جانتے۔ نبیوں نے بھی یہ کہا تھا، اللہ ان کو بخش دے، یہ جانتے نہیں۔ اگر یہ بے قدری کرتے ہیں، یہ آزردہ کرتے ہیں، یہ دھکے دیتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و عظمت دینے والا ہے۔ امام بخاری کو عزت ملی، امام مالک کو عزت ملی، امام ابو حنیفہ کو عزت ملی، امام احمد ابن حنبل کو عزت ملی، امام ابن تیمیہ کو عزت ملی، مجدد الفسانی کو عزت ملی، سید نذیر حسین کو عزت ملی، حافظ محمد گودلوی کو عزت ملی، علامہ احسان کو عزت ملی۔ کس چیز کی وجہ سے عزت ملی؟ آج لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں ان کی محبتوں کے ساتھ، یہ دین کی عزت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے شک بیچارے زندگی تنگی ترشی کے اندر گزارتے ہیں، لیکن جب یہ رخصت ہوتے ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہے یہ کس کا جنازہ جا رہا۔ دنیا امڑ کے آ گئی، دنیا امڑ کے آ گئی، اتنے لوگ آ گئے جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ اور بڑے بڑے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ تو بات خیر لمبی ہو رہی ہے، میں بات کو سمیٹوں تو علم اور عمل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ صفے میں تیار ہوئے، دار ارقم میں تیار ہوئے۔ یہ مدرسے، یہ جامعات، یہ دارالعلوم، یہ معاہد دینیہ، یہ صفہ کی شاخیں ہیں، یہ دار ارقم کی شاخیں ہیں۔ یہاں تعلیم الکتاب والحکمہ، اور یہاں تزکیہ اور تربیت، اور یہ وہ مشن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کے حامل، اسے حاصل کرنے والے وہ خوش نصیب ہے۔ من كل خلف عدوله، ہر آنے والی نسل کے عدول، عدل، ثقہ، معتبر، اور وہ لوگ جو پسندیدہ ہیں اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی۔ کیسے پسندیدہ؟ اللہ رب العزت نے ان کا تزکیہ فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، فرمایا اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کی، انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ کس کی گواہی کو ملایا؟ علماء کی گواہی۔ یہ اللہ کا تزکیہ ہے، اللہ نے ان کو اللہ کی توحید کا گواہ بنایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، کہ اس علم کو ہر آنے والے نسل کے طبقے سے جو عدول ہوتے ہیں، کون؟ جن کو اللہ ان میں سے منتخب کرتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا کن کو؟ اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا، جن کو منتخب کر لیا، جن کو چوز کر لیا اللہ رب العزت نے، انہیں اس کتاب کا وارث بنایا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عدولہ، یہ اس آنے والے طبقے کے عدول ہیں، عدل یعنی سراپا عدل، ثقہ، معتبر، مستند، قابل اعتماد لوگ، یہ اس علم کے حامل ہوتے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ کرتے یہ ہیں، اللہ اکبر، ینفون عنہ تحریف الغالین وامتحان المبتلین وتاویل الجاہلین۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، لوگوں نے غلو کر کر کے جو دین کی شکل مسخ کر دی، بندوں کو خدا بنا دیا، خدا کو بندوں کے ساتھ ملا دیا، بندوں کے اندر اتار دیا، بندوں کو خدا کی کرسی میں بٹھا دے، اللہ کو معطل کر دیا۔ اللہ اکبر، تیرے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ نہیں ملتا جو مجھے چاہیے، تو صرف احد ایک توحید ہی تیرے پاس ہے، مجھے تجھ سے کیا ملے گا؟ میں نے جو لینا ہے لے لوں گا جا کے غوث اعظم سے۔ کتنی جہالت کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے۔ اور کہتے ہیں ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ،
ظاہر میں پیر فرید ہیں اور باطن میں اللہ ہے. یعنی ایسی جہالتیں کہ اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہیں غلو کے ساتھ. یہ جو غلو کرنے والے، بندوں کو خدا بنانے والے اور خدا کو بندوں کے ساتھ ملانے والے اور اللہ کے حقوق بندوں کو دینے والے، اور جو اللہ کے لیے مخصوص اعمال ہیں بندوں کے سامنے جا کے، قبروں کے سامنے جا کے کرنے والے، یہ جو غلو کرنے والے ہیں اور دین کی تعریف کرنے والے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں. تنقیہ، تصفیہ، تطہیر، دین کو خالص کرتے ہیں. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین. اور جو باطل پرست ہیں انہوں نے اس دین کے اندر جو چیزیں داخل کر دی ہیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے واقعات، جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے جو اس دین میں گھسیڑتی ہے، اس کو یہ دور کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں. وتاویل الجاہلین. اور علم کے بغیر جو دین کی دانشوری کے حساب سے، پروفیسری کے حساب سے اور اپنی اسکالرشپ کے حساب سے وہ دین کی تعویلیں اور تفسیریں کرتے ہیں، اصل میں وہ تعریف ہے، اس کی نفی کرتے ہیں. اور یہ کون کرتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ وہ کرتے ہیں جو بوریا نشین ہیں، مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے اور مدرسے کے بوریا نشین، یہ اس دین کے محافظ ہیں. اگر یہ دین کے محافظ چلے جائیں تو خدا کی قسم لوگ دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھتے ہیں. اگر آج یہ دین زندہ ہے تو ان بوریا نشینوں کے ساتھ زندہ ہے، ان مسند کے محافظوں کے ساتھ دین زندہ ہے، اور اس دین کے چوکی داروں کے ساتھ یہ دین زندہ ہے. یہ زندگیاں دے دیتے ہیں، جیلوں کی سلاخوں کو چوم لیتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں، لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دیتے. ہماری تاریخ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی راستے کے اوپر. اس لیے علماء کی قدر کرو، علماء سے جڑو، علماء کا احترام کرو، علم کے اداروں کو مضبوط کرو، اور اہل علم میرے دائیں بائیں اور میرے پیچھے تشریف فرما، ان اداروں کو مضبوط بھی کرو. معیاری تعلیم، راسخ تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کے ساتھ تزکیہ اور تعلق باللہ اور اللہ کے ساتھ وابستگی، اور اس دین کے اوپر اللہ اکبر اعتماد، اور اس دین کے ساتھ افتخار کہ اللہ نے مجھے جو دین دیا ہے اس کے بعد کوئی اور چیز رہ نہیں جاتی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. فرمایا ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے، اس کے ملنے کے بعد پھر آپ نے ہم جو دنیا کے لوگوں کو دے رکھا ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھی. اور یہ جو تیرے شاگرد ہیں، تیرے پاس دین پڑھنے والے، دین سیکھنے والے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ اکبر. یہ تیرے درویش، یہ تیرے شاگرد، یہ تیرے بوریا نشین جو فاقوں کے اندر بیٹھ کے تیرے پاس دین پڑھنے والے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں پڑھی، اور ابو ہریرہ کا بھوک کی وجہ سے یہ حال ہوتا تھا کہ مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، غشیاں پڑتی تھی، بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ میرے تلوے ملتے تھے، میرا ماتھا ملتے تھے، اور میرے ماتھے ملنے سے اور تلوے ملنے سے میں کہاں ہوش میں آؤں تو میری ہتھیلیاں خالی تھی، میرے اندر توانائی نہیں تھی، قوت نہیں، بھوکا تھا. اس طرح بیٹھ کے جنہوں نے دین پڑھا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا لا تعدوا عیناک عنہم، ان کو چھوڑ کے یہ بڑے بڑے جاگیروں والے اور دولتوں والے آپ ان کی طرف نہ دیکھیں. یہ ہے آپ کا سرمایہ. کون؟ یہ دین کے محافظ، یہ دین کے چوکیدار، یہ دین کے پہرے دار، یہ دین کے علم بردار، یہ دین کے محافظ، یہ دین کو لے کر آگے منتقل کرنے والے اور اس دین کے لیے اپنی ساری زندگیاں لگانے والے. کوئی شک نہیں کہ دین کے لیے جان دینا بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی دین کے، اپنی جان دین کے لیے دے دے، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دے. لیکن یقین جانیے جان قربان کرنی آسان ہے، زندگی قربان کرنی مشکل ہے. کہ انسان زندگی کی ساری رنگینیوں سے بے نیاز ہو جائے، ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے، چٹائی کے اوپر بیٹھ کے، مسجد کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے، مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ساری زندگی دین کی خدمت میں لگا دے. ذرا دیکھو تو صحیح. مولانا سلطان محمود، مولانا محمد رفیق اثری، حافظ عبد المنان وزیر آبادی، حافظ عبداللہ بڈی مالوی، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا زندگی ہے ان لوگ. حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے ایک دوست بتانے لگے، میرے دوست تھے، کہنے لگے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے محدث تھے اور حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین تھے، ان کے علم اور ان کی مسند کے وارث تھے. کبھی کبھی یہ حالت ہوتی تھی کہ طالب علموں سے 4 روپے اور 5 روپے ادھارے لیتے تھے. اللہ اللہ، ایسا وقت تھا. یہ لوگ
یہاں بیٹھ کر دین کی خدمت کرنے والے یہ لوگ ہیں علماء کے وارث، جنہوں نے زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی۔ جان دینی آسان ہے، زندگی دینی مشکل ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورۃ الانعام میں جو صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھا دی۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، سچا دین، سیدھا دین، ملت ابراہیمی حنیفہ، ہر شرک سے پاک اور ادھر ادھر جھانکنے سے پاک، صرف اللہ کی طرف توجہ، خالص توحید کے ساتھ۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اور اس کیا عملی مظہر کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ اور صراط مستقیم یہ ہے، نبی صلی اللہ، میں بات ختم کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ میرے ذہن میں تو بہت کچھ تھا لیکن میرا وقت جو ہے نا وہ بہت محدود ہے، اور آپ نے شعر ربانی کا بیان سننا ہے، آپ منتظر ہوں گے۔ میں تو طالب علموں والی باتیں کر رہا ہوں، یہ تو آپ کے لیے بار بنتی ہیں، آپ ان کے عادی نہیں ہیں، آپ اور چیزوں کے عادی ہو گئے۔ اللہ کے بندو اپنا مزاج بدلو، اپنا مذاق بدلو، علم کے جویا بنو اور علم کے خوشا چین بنو اور علم کے ساتھ وابستہ رہو۔ میں خطباء سے بھی کہوں گا، واعظین سے بھی کہوں گا، اپنے دروس کو اللہ اکبر ایسے بناؤ جس سے خشیت پیدا ہو، جس سے لوگوں کے اندر دین کی سمجھ اور بصیرت آئے، جس سے لوگوں کے اندر تعلق باللہ مضبوط ہو۔ خوش کر دینا، تھوڑی دیر کے لیے رلا دینا اور پھر ہنسا دینا اور اٹھ کے جائیں تو سارا کچھ وہیں چھوڑ کے چلے جائیں، یہ بات نہیں۔ آئیں تو ان کی زندگی بدل جائے، ایسا آغاز کرو۔ اور الحمدللہ ہمارے واعظ جو ہیں وہ ایسے ہیں، ایسے واعظ ہیں جنہوں نے واعظ کیا، اللہ اکبر۔ اور ان کے ایک ایک واعظ پہ مولانا شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی کاموکی والے رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایک واعظ سے دنیا بدل گئی۔ ایسا درد والا واعظ ہونا چاہیے، ایسا اصلاح والا واعظ ہونا چاہیے، لیکن اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ جو رجحان بنتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ جو رجحان بنتا جا رہا ہے، اس رجحان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ میں بات کو اختصار کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے تمہارے اندر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لن یتفرقا، یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت جدا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، دونوں کی حفاظت بھی کی جائے گی اور دونوں پر عمل بھی کیا جائے گی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دونوں بھائی ہیں۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، ان دونوں کے ساتھ جڑنا ہے۔ آج کئی اہل قرآن ہیں اور کئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے اور جھوٹی حدیثوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ نہیں، قرآن اللہ کی کتاب اور احادیث صحیحہ ثابتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی احادیث ثابت ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، لیکن نقل کرنے والا، روایت کرنے والا جس کتاب میں وہ ذکر کی ہے وہ تو مستند ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمارا اعزاز ہے اور یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسے پوچھو کس کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے یہ من گھڑت کتابوں کی موضوعات میں لکھا ہے، ساتھ شریف لگا دیا تو چلو جی جھوٹوں کا پلندہ بھی شریف ہو گیا۔ یہ جہالت ہے، ہم ایسے نہیں کرتے الحمدللہ رب العالمین۔ تو کتاب اللہ و سنت رسول ہی۔ اور دوسرا حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا، ایک عبد الرحمن السلمی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ارباز ابن ساریہ ایک فقیر مسلمان تھے۔ یہ وہ مسلمان تھے جب جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے جاؤں، نہ میرے پاس سواری، نہ میرے پاس سفر کا خرچہ، نہ میرے پاس کوئی سامان، میں کیسے کروں؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ نازل فرمایا ان پہ کوئی حرج نہیں، اگر نہیں جا سکتے تو یہ یہاں رہ کر بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہاں مدینے میں رہ کر بھی آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ تو تڑپ رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں جا سکا، یہ تو بے قرار ہیں اس کے لیے۔ ان میں سے یہ ارباز ابن ساریہ ہے
کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد درس دیا اور اس میں واعظ فرمایا، اور ایسا واعظ تھا موعظۃً اللہ اکبر ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، دل دہل گئے اور آنکھیں چھلک پڑی، آنکھیں چھلک پڑی، دل دہل گئے۔ تو ایک اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا انہا موعظۃ مودع، اللہ کے رسول لگتا ہے کہ یہ الوداعی واعظ ہے، آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ نصیحت فرما دے، وصیت فرما دے۔ اوصینا یا رسول اللہ، فرمایا اللہ اکبر، میں تمہیں وصیت کر کے یہ کہتا ہوں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ۔ سنتی اہل علم بیٹھے ہوئے، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، اور پھر یہ نہیں کہا عضوا علیہما کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہو، اور بن نواجذ کہا۔ نواجذ اہل علم موجود ہیں، نواجذ کہتے ہیں عقل داڑھ کو، یعنی جو داڑھیں ہیں اس کے پیچھے جو عقل داڑھ ہوتی ہے، یعنی اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو، یہ دانت تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور داڑھوں سے پکڑی ہوئی چیز قابو میں رہتی ہے، دانتوں سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کس کو؟ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ اس لیے خلفاء راشدین کی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کے اوپر قائم رہنا، اور تم دیکھو گے جو زندہ رہیں گے فسیری اختلافا کثیرا، وہ اختلاف دیکھیں۔ اختلاف کیا ہے؟ لوگ نبی کا راستہ چھوڑ دیں اور نبی کے پیروکاروں کا راستہ چھوڑ دیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو نبی کا راستہ چھوڑ دے وہ ہدایت چھوڑ دے جو اللہ نے واضح کر کے قرآن و سنت کی صورت میں بھیجی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ دے، سب سے پہلے مومنین السابقون الاولون المہاجرین والانصار، ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ، عثمان ابن عفان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ جو مہاجرین اولین میں سے ہیں اور انصار میں سے جو سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ ہیں مومنین۔ اور خلفائے راشدین تو مومنوں کے سردار، ان کے طریقے کے اوپر چلے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کا راستہ چھوڑ کے جو دوسرے راستے پہ چلے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ادھر ہی دھکا دے دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کر لیا۔ تو سنت اور قرآن، کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اس کو پکڑنا ہے، خلفائے راشدین کے طریقے پر رہنا ہے۔ اور دوسری حدیث ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، معجم اوسط طبرانی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر، شعیب ارناؤت نے بھی کہا یہ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن واعظ کیا اور فرمایا لوگوں فتنوں کا دور آئے گا، ستکون فتن، فتنے آئیں گے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ دین سے برگشتہ کرنا، دین سے منحرف کرنا، دین سے دور کرنا، تشدد کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، جبر کے ساتھ، قہر کے ساتھ، سزائیں دے کر چھوڑو دین، نہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور قتل کر دیا، سمیہ کو قتل کر دیا، اور اللہ اکبر ان کے شوہر کو قتل کر دیا، اور اسی طرح کئی صحابہ، زنیرہ کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کیے گئے اس لیے کہ انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ یہ تشدد کے ساتھ دین سے منحرف کرنا، یا لالچ کے ساتھ دین سے منحرف کرنا، کسی کو چکما دے کر، کسی کو لالچ دے کر، کسی کو تما دلا کر دین چھوڑ دو، یہ سارے فتنے ہیں۔ فرمایا فتنوں کا دور آئے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کے اندر کوئی غلط راستہ نکال کر صحیح چیز کو چھوڑ کر غلط چیز کے اوپر لگا دینا، یہ سارے ہی فتنے چل رہے ہیں۔ تشدد کا فتنہ بھی ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کے دین سے منحرف کیا جا رہا ہے، اور یہ دینی ادارے اور دینی جماعتیں اور دینی تنظیمیں، ان کے سورسز ختم کرنے کے لیے فائنانس کے FATF، یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس کے چندے ختم کر دو، ان کی سورسز بند کر دو، ان کو ختم کر دو۔ یہ تشدد کا راستہ ہے، اور چکمے کے راستے بھی ہیں کہ آپ یہ ڈالر لے لیں، آپ یہ امداد لے لیں، آپ اپنا ادارہ بنا لیں، لیکن چلائیں اس کو ویسے جیسے ہم کہتے ہیں۔ ماڈرن اسلام، روشن فکری کا اسلام، روشن خیالی کا اسلام، وہ اسلام جو سب کے لیے قابل قبول ہو، ہندوؤں کے لیے بھی قابل قبول ہو، یہودیوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، عیسائیوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور وہ ایسا اسلام ہو کسی کو چبھے نہ،
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو اللہ کا حکم ہے ڈنڈے کی چوٹ اس کا اعلان کرنا ہے اور دنیا کے سارے مشرکوں کو لال چیلنج کر کے اور ان کے سامنے ببانگے دھول یہ اعلان کرنا ہے کہ میں اس کا داعی ہوں اور اسی کے اوپر قائم ہوں، اسی کی دعوت دیتا ہوں، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ اللہ اکبر، کیدونی جمیعا ولا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ دین ہے۔ تو یہ سارے فتنے ہیں، فتنے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی فتنہ ہے کہ لوگ دین کے اوپر چلنے والے، دین کی خدمت کرنے والوں کی قدر نہ کریں، ان کو سپورٹ نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں، یہ بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو فرمایا فتنے آئیں گے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ماذا نفعل، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں ہم چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں کر کے اس چٹائی کے اوپر جما دیا، فرمایا ہاکذا ففعلوا، دین کے اوپر جمے رہنا، ڈولنا نہیں، گھبرانا نہیں، ڈگمگانا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، دائیں بائیں نہیں جانا، دین کے اوپر جمے رہنا۔ اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا انہا ستکون فتن، لوگ باتیں کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا سنتے نہیں ہو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں۔ لوگ متوجہ ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو کہنے لگے انہا ستکون فتن، اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ماذا نفعل، فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں اللہ کے رسول؟ اللہ اکبر، فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، ترجعون الی امرکم الاول، وہی پہلا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، مہاجرین اور انصار کا اور قرون خیر کا، اس طریقے کی طرف پلٹ کے آنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس فتنے کے دور میں یہ کام کرنا ہے، اور یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ علماء کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ چلو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہوگی جس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا، سننا اور سنانا سب کچھ قبول فرما کے ہمارے لیے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور جو کمی تقصیر رہ گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اور میری دعا ہے اپنے عزیز مکرم محترم عبد الغفار صاحب کے لیے اور ان کے رفقا جو ان کے ساتھ ہیں، دست و بازو ہیں، ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے عزم مبارک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو استقامت بخشے، کامیابی عطا فرمائے، سرفرازی، اور اللہ رب العزت ان کو سربلندی عطا فرمائے کہ یہ کامیاب ہو اور اچھا معیاری ادارہ تعلیم و تربیت کا بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے قائم کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو، ادارے کو، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے اس کو جاری کیا تھا۔ ہمارے بھائی اور ہمارے دوست مفتی حازم صاحب، اصغر حازم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت کرتے تھے۔ 2-3 دفعہ میں ان کی زندگی میں یہاں آیا اسی طرح کے پروگرام کے لیے، بہت ہی محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے رفقا کے لیے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا خادم بنائے، دین کا محافظ بنائے، دین کا علم بردار بنائے، دین کا پرچار کرنے والا بنائے، اس دین کی اقامت، اس کے احیاء اور اس کی اشاعت کے راستے میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام توانائیاں، صلاحیتیں، وسائل، زندگیاں اللہ تعالیٰ قبول فرما کے اسی راستے میں لگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے، سفر دے وچ اگر کوئی نماز رہ جائے تو گھر آ کے پوری پڑھنی ہے کسر؟ اگر نماز کا وقت، مثلا زور کا وقت سارا سفر میں گزر گیا اور آپ نے گھر میں آ کر نماز پڑھنی ہے، تو چونکہ اس کا وقت سارا سفر میں گزر گیا تو وہ سفر کا فرض آپ کے ذمہ ہے، آپ 2 رکعت ہی پڑھیں گے۔ آپ سفر کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کے وقت آ کے گھر نماز پڑھی، عصر پوری پڑھ لیں، جو زور سفر میں رہ گئی ہے وہ آپ قصر کر لیں، وہ آپ قصر کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ، جزاک اللہ۔ تدفین کے بعد قبر پہ مٹی ڈالنے سے پہلے دعا کرنی ہے بعد میں؟ دعا تو جب انسان میت کے پاس جائے تو جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، جنازے میں چلتے ہوئے بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، جب دفن کیا جا رہا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے، مٹی ڈالنے سے پہلے بھی دعا کریں اللہ اس کی بخشش فرما دے، اور اس کے بعد بھی دعا کریں۔ سارا موقع دعا کا ہی ہوتا ہے، باتوں کا نہیں ہوتا۔ ہم اس موقع پر بھی باتوں اور پوچھنے لگ جاتے ہیں، تو کتنے گیا تھا، کی لیا سی، کی بنیا سی، کی ہوا سی، ان باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی،
اس وقت جو دعا کی جاتی ہے فرشتے آمین کہتے ہیں اپنے لیے اور فوت شدہ کے لیے بخشش کا وقت ہوتا ہے دعا کی. اللہ جلال والاکرام شیخ محترم کے شرف و فضل میں اضافہ فرمائے. بہت شاندار منہجی اور ہلا دینے والی گفتگو تھی. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تشریف رکھیں شیر ربانی محترم فضیلت الشیخ قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. قاری عبدالسلام صاحب انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس تشریف لانے والے ہیں. یہ 2-3 اعلانات ہیں جلسوں کے, اس کے بعد انشاءاللہ محترم قاری صاحب کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ آخر میں قاری عبدالسلام صاحب کی ہم تلاوت سنیں گے. 25 مارچ بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد فاطمہ اہل حدیث موضع دھرما صاحبہ قاری یاسین بلوچ صاحب کا خطاب ہوگا. 9 مارچ بروز بود نماز عشاء کے بعد جامع مسجد ابو ہریرہ اہل حدیث 28/11 غازی آباد محفل شان مصطفیٰ جس میں قاری محمد بنیامین عابد صاحب اور مولانا محمد الیاس مدنی صاحب. 9 مارچ پیغمبر انقلاب کانفرنس بدھ کے دن مرکز دارالقرآن حسن بن علی ہڑپہ مولانا یوسف فروقی صاحب والا ادارہ, اس میں مولانا منظور احمد صاحب, مولانا محمد یوسف مسروری صاحب, مولانا عمر صدیق صاحب, مولانا ناصر مدنی صاحب اور حافظ بنیامین عابد صاحب. 8 مارچ 11 بجے دن مرکز ریاض الجنہ غازی آباد کے افتتاح کے موقع پر انشاءاللہ فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی اور قاری المقری قاری ابراہیم صاحب میر محمدی انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے. 29 مارچ بروز منگل مرکز امام بخاری 109/12 قاری محمد حنیف ربانی صاحب, قاری محمد یوسف مسروری صاحب, قاری بنیامین عابد صاحب اور قاری عبدالرزاق طاہر صاحب خطاب فرمائیں گے. میں بغیر کسی تاخیر کے التماس کروں گا محترم 28 مارچ بروز سوموار بعد نماز مغرب تقریب تکمیل جامع الترمذی کہاں پہ جی دارالاسلام انسٹیٹیوٹ ڈریم لینڈ سٹی فیز 1 بائی پاس میاں چنو میں انشاءاللہ محترم فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی درس ارشاد فرمائیں گے. انشاءاللہ شیر ربانی خطیب الاسانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی